اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم اپنا نیا سبق شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے نماز جمعہ کا تعارف اور اس کی معاشرتی اہمیت۔ جمعے کے دن کی قرآن مجید میں بڑی خاص اہمیت ہے اور اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی تیاری کا جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعے کو ایک چھوٹی عید بھی کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو انسانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ہوئے وہ جمعے ہی کے دن ہوئے۔ مثال کے طور پر اس کی بہت ساری ایسی مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا میں لے کے اپنی قوم کو جا رہے تھے تو اس دن یعنی جمعے کا دن تھا، فرعون جو تھا وہ جمعے کے دن غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جمعے کے دن جو ہے وہ فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن جو ہے وہ قیامت آئے گی، اور جمعے کے دن حضرت نوح علیہ السلام بھی جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ طوفان سے جب رک گیا تھا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس طرح انسانی تاریخ کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ جمعے کے دن ہوئے، لہٰذا جمعے کا دن جو ہے ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت حامل ہے۔ اسی لیے جمعے کی جب نماز ہوتی ہے تو ہمیں ہر کام بالکل چھوڑ کے جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اس دن ہمیں غسل کرنا چاہیے، غسل کرنے کا کہا گیا ہے، صاف اور نئے کپڑے پہننے کو کہا گیا ہے، خوشبو لگانے کو کہا گیا ہے۔ یہ تمام جو ہے اہتمام ہمیں جمعے کی نماز کے لیے کہا گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سورہ جمعہ میں ان تمام یعنی جو کاروبار ہے اس کو بند کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ یہ جمعے کی بڑی خاص اہمیت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے خاص سورہ جمعہ میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمام کاروبار بند کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں مسجد میں۔ جمعے کی نماز سے پہلے جو ہے وہ مسجد امام جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ بہت توجہ سے سننا چاہیے۔ اس خطبے میں جو ہے تمام مسلمانوں کو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، نیکی کی حکم دیا جاتا ہے، اور بہت جو امور ہیں اسلامی امور ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں جمعے کا خطبہ جو ہے وہ سننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن کی اور کیا اہمیت ہے کہ اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ظہر کے وقت جمعے کی نماز پڑھی جاتی، لہٰذا ظہر کی جو 4 رکعت فرض ہے اس دن جمعے کے دن 2 رکعت پڑھنی فرض ہے، وہ ظہر کی رکعت کا متبادل ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں 2 رکعت جو فرض جمعے کی ہے اور 2 رکعت جو ہے وہ خطبہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت جو ہے اس خطبہ سننے کی برابر ہوتا ہے، لہٰذا اسی لیے خطبہ سننا بہت ضروری ہے۔ 2 رکعت خطبہ اور 2 رکعت جمعے کی فرض نماز، اس طرح سے ظہر کی 4 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جمعے کا خطبہ سننا بہت ضروری کہا گیا ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ ضرور سننا چاہیے۔ جمعے کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، مومنوں جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب جمعے کی نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ جمعے کی جو ہے وہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ کتنی اہم ہے اور جمعے کی نماز پڑھنا۔ اور انہی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ جمعے کی نماز پڑھنا کتنا اہم ہے۔ اس دن نماز پڑھنے کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے، نہانا چاہیے، نئے کپڑے صاف ستھرے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے،
اور جمعے کی نماز باجماعت پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ کی جماعت جمعے کی نکل جائے تو پھر اس کی قضا نہیں پڑھ سکتے، لہذا جمعے کی نماز کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بچے، جمعے کے دن مانگی جانے والی دعا جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کی قبولیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ لوگ بچوں کو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہیے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت آئی ہے، اور قرآن کی تلاوت، سورہ کہف کی پڑھنے کی جو ہے وہ اہمیت آئی ہے۔ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا بھی، اور جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے کی بھی خاص برکتیں ہیں۔ اس دن جمعے کا دن جو ہے یعنی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کا، اس دن تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو جمعے کا دن مسجد میں جانا چاہیے، خطبے سے پہلے پہنچنا چاہیے، خطبہ نہایت خاموشی اور اطمینان سے سننا چاہیے۔ اس وقت باتیں کرنا نہایت بری بات ہے، بہت سارے بچے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، خطبہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ جمعے کے خطبے کی کتنی اہمیت ہے، لہذا بالکل خاموشی سے اس خطبے کو سننا چاہیے، اور کسی قسم کی بات تو درکنار، اس کے علاوہ بھی کوئی اور قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت ہے۔ اور جمعے کے دن خطبے کے دوران باتیں کرنا کیا، اور کوئی اور کام، کوئی اور حرکت کرنا بھی جو ہے نا بہت ہی بری بات ہے، لہذا بچوں آپ تمام اس بات کا اہتمام کیا کریں کہ جمعے کے دن کوئی ایسی ویسی مسجد میں حرکت نہ ہو جب کہ جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہو، اور بات کرنا تو بہت ہی بری بات ہے، ہر حال میں بات کرنے سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ اور جیسے سورہ میں نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہ ہر کام کو چھوڑ کر جمعے کی نماز پڑھنا چاہیے، کاروبار کو بند کر دینا چاہیے۔ ہاں، جب جمعے کی نماز پڑھ لیں تو پھر اللہ کے زمین پہ اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے، یعنی اپنے کاروبار اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا چاہیے، اس کی خاص اہمیت ہے، خاص ان باتوں کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں اپنے جمعے کے دن کو اسی اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا، کہا گیا، اس طرح سے گزارنا چاہیے۔ جمعے کی نماز بہت ہی اہتمام سے پڑھنی چاہیے، اور جمعے کی دوسری جو برکتیں ہیں، فضیلت یعنی تلاوت ہے، درود بھیجنا، دعائیں ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔